السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کھانا خزانہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ بیف میں آپ نے بہت سی ریسپیز بنا کے کھلائی ہوں گی، لیکن آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیف قورمہ۔ آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے، نہایت مزیدار۔ چلتے ہیں اپنے انگریڈینٹس کی طرف۔ انگریڈینٹس کچھ یوں ہیں کہ اس کے لیے میں گوشت لے رہی ہوں بیف، اور میں لے رہی ہوں 1 سے 1.5 کلو بیف۔ مقدار آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں لے رہی ہوں ٹماٹر، پیاز، دو عدد پیاز میں نے چاپ کر کے کاٹ لیے ہیں، اور ساتھ میں لے رہی ہوں 2 عدد ٹماٹر۔ میرا ٹماٹر فریزر کے آپ فریش لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 چمچ نمک، 1 سے 1.5 چمچ لال مرچ کٹی ہوئی، 1 چمچ ہلدی، 2 چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ، 2 سے 2.5 چمچ آپ لے سکتے ہیں۔ اور گرم مسالوں میں لے رہی ہوں 3 عدد کڑی پتہ، اور 4 ثابت لال مرچ، 1 چمچ پسا ہوا خشک دھنیا، 1 چمچ ثابت دھنیا، اور 1 چمچ زیرہ۔ اور اس کے علاوہ میں لے رہی ہوں 4 سے 5 دارچینی کے پیسز، اور 4-5 سبز الائچی، 2-3 موٹی الائچی، لونگ اور جاوتری کو بھی میں نے کوٹ کے 3-4 پیسز کر لیے ہیں۔ اور آٹا ہم لے رہے ہیں 3 ٹیبل سپون، 2 سے 3 ٹیبل سپون آٹا، اور دہی بھی اسی طرح 1 عدد چھوٹا کپ یا چھوٹی پیالی۔ ہری مرچیں لمبائی میں کاٹ لی ہیں، بیج نکال لیے ہیں، اور ہرا دھنیا۔ ہانڈی میں ہم نے آدھا کپ تیل کا ڈال لیا ہے۔ اس کو گرم ہونے پہ اب ہم اس میں پیاز شامل کر دیں گے۔ آئل تھوڑا سا گرم ہو تو یہ ہوتا ہے کہ پیاز تھوڑا سا جلدی براؤن ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ براؤن نہیں کروں گی، تھوڑا سا لائٹ براؤن۔ جو ہی پیاز براؤن ہونا شروع ہوگا تو پھر ہم نیکسٹ انگریڈینٹ ایڈ کر دیں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل گرم ہونے پہ میں نے پیاز شامل کیا ہے۔ تو اب اور آپ اس کو مزید اگر جلدی لال کرنا چاہتے ہیں تو 1 چٹکی نمک ڈال دیں، تو یہ کہ آپ کا ٹائم بھی کم لگے گا اور پیاز اچھا کرسپی بھی ہو جائے گا۔ نہایت مزیدار یہ ریسپی ہے۔ جب بھی آپ بنائیں گے تو آپ کو بنانے میں بھی مزہ آ جائے گا اور کھانے میں بھی۔ دیکھ سکتے ہیں میرا پیاز براؤن ہونا شروع ہوا ہی ہے، تو میں نے ساتھ میں ٹماٹر ایڈ کر دیا۔ ٹماٹر کو تھوڑا سا مکس کر لوں گی تاکہ یہ کھل کے علیحدہ ہو جائے اور جلدی سے حل ہو جائے۔ ٹماٹر کی دستیابی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے میں موسٹلی اسٹور ہی رکھتی ہوں ٹماٹر کو، لیکن کئی دفعہ میں فریش بھی یوز کر لیتی ہوں۔ یہ کہ اس کو ہم کافی دیر کے لیے کیونکہ دم دیں گے تو ٹماٹر پیاز ساتھ ہی اس میں حل ہو جائیں گے اچھی طرح، تو اس لیے میں نے کچھ بھی پیسٹ نہیں بنایا، نہ ٹماٹر کا نہ پیاز کا۔ لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں، تو بھی اچھی طرح ہلا لیں گے۔ اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں باقی تمام مسالے 1 بائی 1 ایڈ کرتی جاؤں گی، جس میں نمک، پسی ہوئی لال مرچ، ہلدی اور تمام گرم مسالے، یہ ہم 1 بائی 1 اس میں شامل کرتے جائیں گے۔ بیف قورمہ جو ہے یہ فرائنگ سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں مسالوں کا کلر اچھی طرح سے رچ بس گیا ٹماٹر پیاز میں۔ فلیم میں نے یہاں پہ تھوڑا سا ہائی رکھا ہوا ہے، اور میں نے ڈال دیے ہیں گرم مسالے۔ اب ڈالوں گی زیرہ اور خشک دھنیا دونوں قسم کا۔ ثابت دھنیا میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے کہ وہ ذرا دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت مزے کا آتا ہے، تو اس لیے میں نے 1 چمچ جو ہے وہ میں نے پیس لیا تھا، اور 1 چمچ میں نے ثابت رکھا ہے۔ تو آپ چاہیں تو سارا بھی پیس سکتے ہیں یا ثابت بھی رکھ سکتے ہیں۔ مسالہ اچھی طرح سے بھنائی ہوگی ہے مسالے کی۔ اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے
بلکہ ابھی میں اس میں دہی شامل کروں گی پہلے. دہی کی بھنائی کے بعد پھر ہم اس میں گوشت ڈال دیں گے. دہی کو جب شامل کریں گے تو اس کے بعد جلدی جلدی چمچ ہلائیں گے کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے اس کو چھوڑ دیں تو پھر دہی جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے. اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے رہیں. جب لگے گا کہ دہی یکجا ہو چکا ہے مسالے میں تو پھر اب اس کے بعد ہم اس میں 2 سے 3 ویجز میں ہم اس میں گوشت شامل کر دیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے کی بھنائی ہو چکی ہے. تو اب میں اس میں گوشت ڈال رہی ہوں. گوشت کو بھی میں نے دھو کے اچھی طرح سے نچوڑ لیے کہ پانی نہ جائے مسالے میں. پھر یہ کہ پھر اس کو ڈرائی کرنے میں مزید ٹائم لگ جاتا ہے تو اس لیے میں اس کو ہاتھوں میں دبا کے اچھی طرح سے نچوڑ لیتی ہوں. یا آپ کسی چھلنی پہ رکھ دیں تو بھی پانی خود بخود نچڑ جاتا ہے. اب میں اس میں چمچ ہلا لوں گی تاکہ ہانڈی میں تھوڑی سی مزید سپیس بن جائے. کہ میں یہاں پہ تقریباً 1 سے 1.5 کلو گوشت لے رہی ہوں تو اس لحاظ سے میں ساتھ ساتھ ہانڈی میں جگہ بناؤں گی پہلے. اور اب میں اس میں باقی مزید گوشت شامل کر دوں گی. گوشت ڈالنے کے بعد بھی آپ اس کی 4 سے 5 منٹ تک بھنائی کریں گے. یہ تقریباً سارا گوشت میں نے ہانڈی میں ایڈجسٹ کر لیا ہے. چمچ بھی یہاں پہ میں نے اسی لیے فلیٹ لیا ہے تاکہ یہ ہلانے میں مجھے آسانی ہو. اب اس کو 4 سے 5 منٹ تک آپ اس کی بھنائی کے لیے اس کو چھوڑ دیں. اتنے میں ہم پین میں آٹے کو جو ہے وہ تھوڑا سا روسٹ کر لیتے ہیں. یہاں پہ میں نے 3 ٹیبل سپون آٹا لے لیا ہے اور پین کو ہلکا سا گرم ہونے پہ میں نے اس میں آٹا ڈال دیا ہے. اس کو جلدی جلدی سے ہلائیں گے کیونکہ یہ بہت جلدی لال ہو جاتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بھنائی تقریباً اس کی بھنائی ہو چکی ہے. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف. روٹیوں کی جگہ میں چینج کر رہی ہوں تاکہ سب کو اچھی طرح سے ہیٹ لگ جائے. اب میں اس میں 1 لیٹر پانی ڈال رہی ہوں. پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ آپ کا 1 سے 2 انچ تک تمام گوشت جو ہے وہ ڈوب جائے پانی میں. کیونکہ بیسیکلی یہ گریوی والا سالن ہوتا ہے اور ساتھ میں ہم نے گوشت کو گلانا بھی ہوتا ہے تو اتنا پانی رکھنا ہے کہ گوشت بھی گل جائے اور ساتھ میں آپ کی گریوی بھی تیار ہو جائے. تو اگر آپ کا 1 کلو گوشت ہے تو آپ 1 لیٹر جگ ڈال لیں پانی کا. تو اگر زیادہ ہے تو اکارڈنگلی کر لیں. تو میرے جگ میں تقریباً 1.5 لیٹر تک پانی تھا جو میں نے اس میں شامل کر دیا. اب اس کو ڈھک کے ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ ہم نے آٹے کی بھنائی کر لی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا لائٹ براؤن ہو گیا آٹا. میرا یہاں پہ چکی آٹا ہے. تو یہ کہ اس میں آپ کوشش کریں میدا نہ لیں, کارن فلاور نہ لیں. تو جو مزہ اس کا آٹے کے ساتھ ہے وہ کسی اور چیز کے ساتھ ہے بھی نہیں. اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر کے ہم اس کو پیسٹ بنا لیں گے آٹے کا. بیٹر سے کر سکتے ہیں, فورک سے, چمچ سے, جس طرح سے آپ کو ایزی ہو. لیکن یہ کہ اس میں کوئی بھی گٹھلی کچھ بھی دانہ باقی نہ رہے. گولیاں سی بن جاتی ہیں نا, ان کو آپ نے اچھے سے بریک کرنا ہے. میں یہاں پہ بیٹر یوز کر رہی ہوں. یہاں پہ میری بیٹی ہیلپ کر رہی ہے میری. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا جو ہے وہ پانی میں اچھی طرح سے حل ہو گیا. 1 کلو بیف میں آپ 2 ٹیبل سپون لے سکتے ہیں اور میں نے یہاں پہ 3 ٹیبل سپون لیا 1.5 کلو کے حساب سے. تھینک یو فاطمہ.
یہ اب ڈھکن اتار کے چیک کریں گے. اب دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت جو ہے وہ بوائل ہو رہا ہے. چمچ ہلا کے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے. ایک دفعہ بوٹیوں کی جگہ چینج کر لیں تو اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ دم دے دیں گے. ہانڈی میں اس کو لگ جاتا ہے آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ. اب اس کو ٹائم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جی ہم نے جب آدھے گھنٹے کے بعد کھولا ہے تو ہانڈی نے تیل چھوڑ دیا ہوا ہے. تو اب ہم اس میں آٹا ڈال دیں گے اور آٹا ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں گے تاکہ وہ جو ہے ایک جگہ پہ اکٹھا نہ ہو جائے, گلٹیاں سی نہ بن جائیں. تو اس کو آپ نے فلیم میں نے جہاں پہ ہائی رکھا ہوا ہے اچھی طرح سے آٹے کو تمام گریوی میں حل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو 1 سے 2 جوش دیں گے. بس اس کے بعد یہ تیار. اب ہم اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس 1-2 جوش آنے کے بعد جب میں نے ڈھکن کھولا ہانڈی ہماری تقریباً تیار ہو چکی ہے. مزیدار گوشت بہت اچھے سے بیف گل ٹونا گیا. تیار ہے. اس کو بیف ٹونا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ بس اس کو مکس کر لیں گے ہم. ٹونا دیکھنا ہے آپ نے. تاکہ یہ کہ اب ہم چولہا بند کر دیں گے اور باقی جو آپ نے گارنشنگ کرنی ہے میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں ہری مرچیں اور دھنیا اور اس کو مکس کر دیں گے. ہاں جی مرچیں بھی ڈال دیں. یہ آپ چولہا بند کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہانڈی کا تیل کس طرح سے علیحدہ ہو جائے گا. یہ ہے تیار. بیف ٹونا تیار ہے. یہ آپ کو میں اس کا ایک ویو ہانڈی میں ہی دوں گی. پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار بیف ٹونا تیار ہو چکا ہے. آپ بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری آج کی یہ ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے اس لیے مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا. یہ ہمارا بیف ٹونا تیار ہے. اس کو میں ڈش آؤٹ کر چکی ہوں. آپ اس کو نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ جیسے آپ کو پسند ہو کھا سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.